السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان ہاشمی اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت ساری ایسی خبریں ہوتی ہیں جو ہم دینا نہیں چاہتے، لیکن ہمارا پروفیشن ہمیں مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ تک پہنچائی جائے، اور خبر ہے، خبر پہنچانا تو بنتا ہی ہے۔ تو میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کافی زیادہ سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں۔ خاور مانیکا صاحب، جن کے بارے میں پہلے بھی ولاگ کر چکا ہوں اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا انٹرویو آنے والا ہے، تو وہ انٹرویو جو میں نے آپ کو بتایا کہ ریکارڈ بھی ہو چکا ہے، اور اس کی پلاننگ تو پہلے سے جاری تھی، تو وہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ ریکارڈنگ ابھی وہ ڈاؤٹ میں ہے، ہوا ہے یا ہونے والا ہے، لیکن جو جو باتیں انہوں نے کر دی ہیں، جو خاور مانیکا صاحب نے خود بذات خود لوگوں سے باتیں کی ہیں اور ان کو بتایا کہ بھی اس ٹاپک پہ انٹرویو ہوگا، اگر تو آپ شائع کر سکتے ہیں، آپ پہلے پرمیشن لے لیں، پھر میں آپ کو یہ ساری باتیں فیس ٹو فیس بیٹھ کے کیمرے کے سامنے تب بتاؤں گا۔ ادروائز اگر آپ شائع نہیں کر سکتے تو پھر مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ باتیں بہت پرسنل لیول کی ہیں، اور میں اس لیول تک آپ کو بتاؤں گا جس لیول تک ہم لوگ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری جو ہسبینڈ وائف کی پرسنل ہوتی ہے اس کو شیئر کرنا میرے خیال میں تو ایک جرم ہے، اور میں اس طرح کا جرم کرنا نہیں چاہتا۔ خاور مانیکا نے بشرا بیوی کے جو کرتوت تھے، مطلب کردار تھا، اس نے اس کو بالکل اوپن کر دیا کہ کس طرح کی یہ عورت تھی، اس کا کیا موٹو تھا، اور کس موٹو میں یہ اس نے عمران خان کو کس کے ساتھ مل کے، اور بس اس کے الفاظ میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی ٹی وی چینل نے یا گورنمنٹ نے پرمیشن دی اور وہ آئے تو وہ آپ تک پہنچیں گے، اگر وہ نہ بھی پہنچے تو یہ میرا آپ سے وعدہ رہا کہ اس کو ہم لوگ ایک ڈسکرپشن کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے، کہ وہ چیزیں آپ تک آپ خود بیٹھ کے سن لیں، آپ اپنی ذات تک، آپ کی فیملی میں اس کو نہیں آنا چاہیے۔ تو خاور مانیکا صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں جی، جس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ بلکہ اس میں آپ بھی میری طرح فیملی والے پرسن ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس بندے کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، اس کو ہم لوگ امیجن کر سکتے ہیں، اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ ایون جو ذرائع کے مطابق جو اوتھینٹک نیوز ہیں کہ خاور مانیکا یہ باتیں کرتے ہوئے رو پڑے، تو وہ کس وجہ سے روئے، کیا ان کے دل پہ گزر رہی تھی، کیا جب وہ سکرین سامنے چل رہی تھی، پرانی یادیں سامنے آ رہی تھیں، تو اس وقت ان کے اس وقت میں ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہوگی، کس طرح سے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے بچوں کے ہاتھوں اس شخص کو بلیک میل کیا گیا۔ پہلے اس سارے یعنی اس جو صبح 8 بجے کی طلاق اور 4:30 بجے کے نکاح سے پہلے جو تھا، وہ بشرا بھی خود بلیک میل کرتی رہی، اور اس کے بعد اس نے کون کون سا گندا لفظ ایسا نہیں استعمال کیا خاور مانیکا کے اوپر جو وہ اپنے انٹرویو میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا کچھ ہلکا سا اشارہ تو آپ کو پہنچ گیا ہوگا کہ کس طرح سے پھر یہاں تک کی بات کہ عمران خان کی ان کے گھر آمد تھی، اور آمد کے بعد وہ جب بشرا بیوی بہانے سے، کیونکہ اب تو عطا مانیکا صاحب بھی بتا چکے ہیں اور میرا تو عقیدہ نہیں ہے ان سب چیزوں کو ماننے کا، جادو ٹونے اور یہ جھاڑ پونچھ، جو یہ جادو ٹونے کی بات کرتا ہے نا، دل کرتا ہے جوتا اتار لے بندہ اور اس کے جادو پہ مارے۔ تو میں نے ایک خاص چیز کا نام جادو رکھا ہوا ہے، تو وہ ادھر اس کو مارا جائے تو پھر سیٹ ہو جائے گا۔ تو جی باقی ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، کوئی مانتا بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا عقیدہ اس کو اجازت دے، تو مجھے اس چیز کی اجازت میرا ضمیر نہیں دیتا۔ اچھا، اس کے اوپر ہم ڈسکس پھر کبھی کر لیں گے، لیکن کس طرح سے وہ اس بہانے سے کمرہ لاک کر کے عمران خان اور بشرا مانیکا ایک کمرے میں، اور وہ خاور مانیکا بیچارہ دروازوں کو کان لگا کر، دیواروں کو کان لگا کر اندر سے آنے والی آوازیں سن رہا ہے۔ لاکھ لعنت ہے ایسے کہ ایسی عورت پہ بھی ایسے، میں اب کیا اس کا جواب دوں، انتہائی کوئی اتنے گھٹیا لوگ، اتنے گندے۔ خیر، انہوں نے اس کے بارے میں بھی بتایا،
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری باتیں وہ ہیں جو وہ ٹی وی چینل پہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی کس طرح سے 31 دسمبر کی رات کو ہم لوگ کٹھے ایک جگہ پر رہے, ایک ہی کمرے میں تھے, اور صبح اٹھ کے 8:30 بجے بشرا بی بی نے کیسے مجھ سے طلاق لی ہے, اور اسی دن 4:30 بجے جا کے عمران خان سے نکاح بھی کر لیا. تو عدت والی یعنی وہ عدت میں شدت حدت ہر چیز ختم ہو گئی ہے. تو یہ بھی بات وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جو اہم بات تھی کہ ان سے سوال کیا, بہت سارے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی. انہوں نے کہا جی پہلے ان کی بات یہ ہوتی تھی کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو کی کہ عمران خان بن رہا تھا اس وقت وزیر اعظم, تو اس وقت اور اس وقت فیضی کاروائیاں چل رہی تھیں, تو اگر یہ بات کی تو انہوں نے کہا مجھے فیضی گروپ کے لوگوں سے دھمکیاں ملی, یہاں تک مجھے کہا گیا کہ مطلب کہ بیسک تو اس بندے کو دلہ ہی بنا دیا نا, اگر بہت کھلے الفاظ میں بات کریں تو, کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو فیض آ جائے گا, تو فیض نہیں آیا. لیکن وہ ان کی زبان کنٹرول کی گئی, اور وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کہتے ہیں اس قدر پریشر ڈالا گیا آج تک کہ ویسے وہ بھی کوئی اتنا دودھ کا دلہا آدمی نہیں ہے. وہ بھی اس بشرا مانیکا کو کہاں پہ ملا تھا اس کے بارے میں پہلے ایک ولاگ کر چکا ہوں, آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں مل جائیں گے کہ کیسے ڈانس پارٹیز میں بیوروکریٹس وہاں پہ آتے تھے. خود تو یہ بھی بیوروکریٹ تھا نا, کسٹمز سے میں اس کی ایک اچھی سپورٹس تھی, تو کسٹمز کی چیزیں گفٹس انہوں نے ان کو دینے, وہاں سے ان کے شادی کا سلسلہ بننا, اور اس کے بعد اور اس جگہ پر جہاں پہ پارٹیاں ہوتی تھیں وہاں پہ کون کون ڈانس پارٹیز میں ہوتا تھا, فرا گوگی کا کیا کردار تھا, وہ سب باتیں وہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں میں. آپ اس ویلاگ کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. خیر وہ ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں, اور ان کا انٹرویو بہت جلد آپ لوگوں کو مین اسٹریم میڈیا پہ نظر آنے والا ہے. اور یہ اگر وہ مین اسٹریم میڈیا پر نہیں بھی آیا تو میں پہلے بھی آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ ہم لوگ اس کو یہاں پر اپنی جان پر کھیل کے آپ لوگوں تک پہنچائیں گے, اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس قدر گھٹیا انسان. اور یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ جیسے انسان کے خود کے کرتوت ہوتے ہیں ویسی ہی عورتیں اسے دی جاتی ہیں, اور جیسی عورتیں ہوتی ہیں ویسی مرد ان کو ملتے ہیں. تو اس طرح سے دونوں طرف سے کہانی برابر کی ہے. آپ میرے چینل پہ رہیے, اور اس کے متعلق مزید جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور یعنی بیل آئیکن کو دبا دو نا یار, جو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کر دو, یہ بھی آپ کو بتاؤں.